اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 شعبان المعظم ولادت باسعادت شہنشاہ وفا ابوالفضل عباس علمدار کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ ابوالفضل عباس علمدار وہ عظیم بائی ہیں جس نے کربلا میں بائی ہونے کا حق ادا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کے لیے بہت عظیم عنوان سے یاد کیا ہے۔ 9 محرم کو جب عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خیمگاہ کی طرف حملہ کرنا چاہا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار کو بلایا اور یہ تاریخی جملہ کہا، ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی عباس، میری جان آپ پہ فدا ہو، آپ جائیں، جا کے ان یزیدیوں سے مذاکرات کریں۔ اب یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، پوری دنیا کی جانیں حسین پہ فدا ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ جوان حسین کے لیے اپنا آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کائنات جس کے لیے فدا ہونا چاہتی ہے وہ حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس میری جان آپ پہ فدا۔ یہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ سید سالار ہیں، جنت کے سردار ہیں اور نواسے رسول ہیں امام حسین علیہ السلام، حجت خدا ہیں۔ اس کے باوجود عباس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دے رہے ہیں کہ بھیا میری جان آپ پہ فدا ہو، جائیں آپ جا کے عمر سعد سے مذاکرات کریں۔ اور اسی طرح جب عاشور کے دن حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت کی خبر سنا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ تاریخی جملہ کہا، الآن انکسر ظہری، عباس تیرے شہادت کی خبر نے حسین کے کمر توڑ دیے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جذباتی ہو کے یہ جملے نہیں بتا رہے ہیں، جہاں پہ جو کہنا ہے وہ امام کہہ رہے ہیں۔ واقعاً حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس علمدار کی شہادت کی خبر سے۔ یہ کیسا مقام ملا عباس علمدار کو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس علمدار کا مقام اس طرح بیان کرتے ہیں، ان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، بے شک ابوالفضل عباس علمدار کے لیے خدا کی درگاہ میں ایسا مقام ہے کہ قیامت میں تمام شہداء عباس کا مقام و مرتبہ دیکھ کے حسرت کریں گے۔ یہ حجت خدا امام سید الساجدین عباس علمدار کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب عباس علمدار کو یہ مقام کیسے ملا؟ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ عباس کو یہ عظمت کیسے ملی؟ خدا نے بھی عباس کو کیسا مقام دیا کہ اب شہداء کربلا تمام اکٹھے ایک جگہ پہ دفن ہیں، لیکن عباس کے لیے الگ زیارت کا اہتمام کیا۔ اب کربلا جاتے ہیں تو جس طرح حسین کی زیارت ہے اسی طرح ابوالفضل عباس علمدار کی زیارت۔ حالانکہ کربلا میں بہت عظیم شہداء تھے، لیکن سب کو امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا۔ حسین خدا نے مقدر ایسا بنایا کہ عباس علمدار کے لیے الگ بارگاہ ہو، آنے والے دیکھیں کہ عباس علمدار کا مقام و مرتبہ۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا آخر؟ اس وجہ سے کہ عباس علمدار کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ شروع سے عباس کی تربیت ہوئی تھی ان مقام تک پہنچنے کے لیے۔ آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ کوئی مقام حاصل کریں، اولاد میں سے کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو عباس کی طرح تربیت کرنا پڑے گا۔
عباس علمدار کی مقام تک پہنچنے میں سب سے پہلا اثر اس کی ماں کا تھا۔ ام البنین کا بہت بڑا کردار تھا عباس کو عباس بنانے میں۔ آج کل یہ معاشرے سے یہ معیار ختم ہو رہا ہے کہ ماں کا کردار اولاد کے لیے بہت مہم ہے۔ امام علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں شیر خدا ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میرا بیٹا عباس جو ہے وہ کل امام حسین کا کام آئے گا۔ یہ کہا بھیا عقیل، آپ عرب کے خاندانوں کو جانتے ہو، ایک شجاع خاندان سے ایک غیرت مند شجاع خاتون کا انتخاب کریں تاکہ اس سے ایک بیٹا دنیا میں آئے، کل عاشور کے دن حسین کا کام آئے۔ یعنی امام علی مرتضیٰ شیر خدا ہوتے ہوئے ماں کے کردار کو جانتے ہیں، ماں کے کردار کا اثر جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے عباس کے کردار میں ماں کا انتخاب ہے۔ ایسی عظیم ماں جو گھر میں آنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حسنین کی ماں بن کے آئی ہوں، نہیں، میں حسنین کی غلام بن کے، کنیز بن کے آئی ہوں۔ اب یہاں سے عباس کی تربیت شروع ہوئی۔ ماں کا کردار بہت مہم ہے۔ آج ہم عباس علمدار سے درس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے گھر میں ماں کا احترام اور اس ایسی ماں کا انتخاب کریں جو کردار میں، گفتار میں، حیا میں بہت بہترین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہم اس معیار کو پامال کر کے گلی کوچوں میں جا کے ہم عشق اور چھپے چھپے دوستیوں سے ماں کا انتخاب کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جو بچوں کی مستقبل کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسی طرح عباس علمدار کی کردار اس وجہ سے بہت عظیم ہوا کہ ہمیشہ عباس علمدار ولایت کے تحت رہے، ہمیشہ نظریں عباس کے حسین پہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بہت مہم ہے۔ آج ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے، حالانکہ ملت تشیع میں معیار ہی یہی ہے۔ ہم بالغ ہوئے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں ولایت کو قبول کرنا ہے، ایک مجتہد کو اپنا مقلد بنانا ہے اور اس کی تقلید میں ہونا ہے۔ مجتہد کی تقلید واجب ہوتی ہے، پہلے مجتہد یعنی ہمارا مشخص ہو، پھر احکام دین پہ عمل کرنا شروع ہوتا ہے۔ ہم پابند ہیں ہمیشہ ایک شخصیت کے نیچے، ایک حجت کے نیچے۔ اسی طرح عباس علمدار ہمیشہ پابند تھے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، حسین کا حکم میرے لیے کیا ہے۔ حالانکہ ابو الفضل عباس علمدار نے کربلا میں کوئی بڑی جنگ بھی نہیں کی تھی، لیکن اتنا مقام کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ حسین تابعداری میں بہت مضبوط تھے، ہمیشہ تابعدار رہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ اسی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جب سقیفہ میں اکٹھے ہو کے میرے حق مجھ سے چھین لیا تو میں نے صبر کیا، کاش اس وقت اگر میرے بھائی جعفر طیار اور میرے چچا حمزہ ہوتے تو میں کبھی صبر نہیں کرتا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ولایت مدار جو دو ہستیاں تھی وہ دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اس وجہ سے علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کاش وہ دو ہوتے تو میں کبھی صبر نہیں کرتا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر عباس اور علی اکبر نہ ہوتے تو شاید امام حسین علیہ السلام بھی قیام نہیں کرتا۔ امام حسین نے قیام کیا تو عباس اور علی اکبر اور ایسے عظیم ہستیاں ہونے کی وجہ سے قائم کیا، وہ تابعدار ہستیاں ہونے کی وجہ سے قائم کیا۔ ورنہ محب اور ماننے والے، نام لینے والے تو بہت تھے، لیکن تابعدار عباس جیسے بہت کم تھے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اگر مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تابعداری کرنا ہے۔ گھر میں والدین کی تابعداری، دفتر میں اپنے اوپر جو ہیں ان کی تابعداری، قانون کی تابعداری۔ ہمیشہ عباس نے قانون کی تابعداری کی، اس وجہ سے مقام حاصل ہوا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں گھر میں ہے تو والدین کی تابعداری کرنا ہے، مدرسے میں ہے تو استاد کی تابعداری کرنا ہے، سکول میں ہے تو اساتذہ کی تابعداری کرنا ہے، معاشرے میں ہے تو حکومت اور قانون کی تابعداری کرنا ہے۔ اگر ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں تو مجتہد کی تابعداری میں عمل کریں۔ آج دیکھیں کتنے جھوٹے خبر پھیل رہے ہیں کہ امام کے ظہور کے بارے میں یہ ہوا وہ ہوا، ہم صرف ان کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ امام کی غیبت میں آج ہم آمادہ ہو چکے ہیں۔ امام کی غیبت میں امام نے جو ہم سے چاہا تھا وہ ہم نے انجام دیے ہیں، تو ہم امام کے ظہور میں جو ہوگا اس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں امام نے غیبت میں ہم سے کیا چاہا،
ہم سے اخلاق چاہے، ہم سے کردار چاہے، ہم سے دینداری چاہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہم جھوٹے میسج بھیجتے ہیں کہ امام آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ہم تابعدار نہیں ہیں. اگر ایک مجتہد کی تابعداری میں ہم زندگی گزاریں گے تو ہم بھی عباس علمدار کے مانند اپنے معاشرے میں مقام پیدا کریں گے. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں ہمیشہ علماء بزرگان کی تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.